سورج میں 92% ہائیڈروجن اور 8% ہیلیم ہوتا ہے۔ پیریوڈک ٹیبل میں ہائیڈروجن کا سمبل H ہے، جو کہ عربی میں ہا بنتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورت بھی ہے جس کا نام ہے سورۃ الشمس۔ اس سورت کے نام میں شمس کا مطلب بھی سورج ہے۔ اس پوری سورت میں 15 آیات ہیں اور ہر آیت لفظ ہا پر ختم ہوتی ہے۔ یہ سورہ قرآن مجید کی 91 سورہ ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ سورج بھی یونیورس کے بننے کے 91 ملین ایئرز بعد ہی بنا تھا، اور زمین اور سورج کے درمیان کا کم ترین فاصلہ بھی 91.4 ملین مائلز ہے، جو کہ اس سورہ کا نمبر ہے۔ یہی نہیں، زمین اور سورج کے درمیان کا ایوریج ڈسٹینس 15 کروڑ کلومیٹر ہے، اور اس سورہ میں ٹوٹل آیات بھی 15 ہی ہیں۔ اسی طرح سورج کے کور کا ٹمپریچر بھی 15 ملین سینٹی گریڈ ہے، بالکل جتنی اس سورہ کی ٹوٹل آیات کا نمبر ہے۔ کیا کمال ہے! 1915 میں آئنسٹائن نے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو بیان کیا۔ اس تھیوری سے سائنٹسٹ نے یہ ڈسکور کیا کہ اسپیس کو موڑا جا سکتا ہے، یعنی اسپیس بینڈ ہو سکتی ہے۔ یہی بات ایگزیکٹ سیم اللہ نے سورۃ الانبیاء میں بیان فرمائی۔ یاد کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے، جیسے فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔ 2006 تک انسانوں کا یہ ماننا تھا کہ انسان کے بال سفید صرف بڑھاپے میں ہی جا کر ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے 1450 سال قبل ہی بتا دیا تھا کہ انسان کے بال شوق کی وجہ سے بھی سفید ہو سکتے ہیں۔ پھر اگر تم کفر کرو گے تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا؟ اس کے علاوہ یہ سیکرٹ بھی کمال کا ہے کہ جب ایسٹروناٹس اسپیس میں جاتے ہیں تو اسپیس ان کی آنکھوں کی ویژن کو بلر کر دیتی ہے، اور وہ ڈیپتھ پرسیو نہیں کر پاتے۔ اسپیس آنکھوں کو افیکٹ کرتی ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کا ذکر سورۃ الحجر میں کیا ہے۔ اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں تاکہ یہ دن کے وقت اس میں چڑھ جائیں، تب بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا۔ سائنسدانوں نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ انسان کی ہڈیاں موت کے بعد پتھر اور لوہے میں بدل سکتی ہیں۔ اسے پیریٹائزڈ فوسلز کہتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرما دو کہ پتھر بن جاؤ یا لوہا۔ یہ جان کر آپ ضرور حیران ہو جاؤ گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فیمیل سپائڈر بچے پیدا ہونے کے بعد میل سپائڈر کو مار کر پھینک دیتی ہے، اور پھر کچھ وقت بعد جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی ماں کو مار کر پھینک دیتے ہیں؟ یہ دنیا کا سب سے برا گھر ہے۔ اسے بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال اس مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ اسی آیت میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ فیمیل سپائڈر گھر بلڈ کرتی ہے، نہ کہ میل سپائڈر۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کافی ٹائم تک سائنسدانوں کا یہی ماننا تھا کہ میل سپائڈر گھر بلڈ کرتے ہیں، نہ کہ فیمیل سپائڈرز۔ لیکن آخر کار ہمیشہ کی طرح قرآن مجید سچ نکلا، اور اب سائنٹسٹ بھی قرآن مجید کی اس بات سے فلی ایگری کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس جسم کا سب سے کمپلیکیٹڈ حصہ ہیں۔ ہر انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی اللہ نے قرآن مجید میں ظاہر فرمائی۔ کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ ہم جو لوہا استعمال کرتے ہیں یہ دراصل اسپیس سے آیا تھا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے لوہا میٹیور کے ذریعے زمین پر آیا تھا، جو کہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے۔ لیکن قرآن مجید میں یہ بات 1450 سال قبل ہی بتا دی گئی تھی۔ اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بیان فرمایا، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو وہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ اور بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کرتا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں تدبر کریں۔ یہاں لکھا ہے کہ اس کا سینہ تنگ بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ 1450 سال قبل پہلے ہی کس کو معلوم تھا کہ جب انسان آسمان پر چڑھتا ہے تو آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے اس کا سینہ ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کی کور تک سن لائٹ نہیں پہنچتی؟ سن لائٹ سمندر میں 200 میٹر تک ہی پہنچ سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ سچ ہے تو سمندر کے ڈیپ میں جو جاندار موجود ہیں وہ آخر کیسے زندہ رہتے ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ سمندر میں وہاں بھی روشنی دیتا ہے جہاں انسان اپنا ہاتھ تک نہیں دیکھ سکتا۔
سائنس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ سمندر کے ڈیپ میں ایسے آرگنیزمز ہوتے ہیں جو لائٹ پروڈیوس کرتے ہیں، انہیں بایو ایلیومینسنس کہا جاتا ہے۔ ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں یہ اس دنیا کا پانی نہیں ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے میٹیور کے ذریعے یہ پانی اس دنیا میں آیا تھا۔ بہت سی جیو کیمیکل سٹڈیز کے بعد اس بات کا پتہ چلایا گیا۔ کاش لوگ پہلے ہی قرآن پڑھ لیتے۔ قرآن مجید میں اس راز کو بھی ریویل کیا گیا ہے۔ اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ یہ ہے روسیٹ نیبولا۔ یہ 17ویں سینچری میں دریافت ہوا۔ یہ نیبولا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مینشن کیا ہے۔ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول کے جیسا سرخ ہو جائے گا، جیسے سرخ چمڑا۔ انسانوں اور جانوروں کے جسموں میں کروموسومز کی تعداد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ قرآن کی سورۃ الزلزال میں لفظ انسان سے پہلے 46 لیٹر آتے ہیں۔ آپ جان کر حیران ہو جاؤ گے کہ انسانی جسم میں کروموسومز کی تعداد بھی 46 ہی ہے۔ اس سورہ میں لفظ شہد کی مکھی سے پہلے 16 لیٹرز آتے ہیں۔ شہد کی مکھی کے جسم میں کروموسومز بھی 16 ہی ہوتے ہیں۔ اس صورت میں لفظ گھوڑے سے پہلے 64 لیٹرز آتے ہیں۔ گھوڑے کے جسم میں کروموسومز بھی 64 ہی ہوتے ہیں۔ اس صورت میں لفظ اونٹ سے قبل 74 لیٹرز آتے ہیں۔ اونٹ کے جسم میں کروموسومز بھی 74 ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ہر سینٹینس میں اتنے راز چھپے ہوں۔ آج سے 1450 سال قبل کسی انسان کے لیے ایسی کتاب لکھنا امپاسبل تھا۔ تب تو انسان کے پاس کوئی اتنی زیادہ ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی۔ یہ سب وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ سب بنایا ہو، اور بے شک یہ کتاب میرے رب کی طرف سے اتاری گئی۔ ابھی تو آپ نے قرآن مجید کے پیٹرن کو نہیں جانا۔ قرآن مجید کا پیٹرن اتنا کمال کا ہے کہ یہ آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ سبسکرائب ناؤ۔ اگر آپ قرآن کے رازوں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔